السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا بہت ہی اہم پروگرام جس کا نام ہم نے رکھا ہے حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ ہمارے حج کے ماہر، حج کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، مولانا سید علی رضا رضوی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے آپ کی مالی قوت، آپ کی نہیں، میرا مطلب ہم سب، میری سب کی، آڈینس ممبرس کی۔ آپ اگر شروع کریں گے اس ٹاپک کا آغاز کریں گے، آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، فائنینشیل کیپیسٹی، مالی قوت، اگر میں نے ٹرانسلیٹ اسے صحیح کیا تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے صحیح ترجمہ کیا کہ مالی قوت یا مالی استطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ جب تک کہ آپ کے پاس مالی یا پیسوں کی استطاعت نہ ہو حج پہ جانے کی، تو آپ پہ حج واجب نہیں۔ ٹھیک۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان جب حج پہ جانے لگتا ہے تو حج ہر زمانے میں مشکل رہا ہے۔ پرانے زمانے میں بھی سفر آسان نہیں تھا۔ جی۔ انسان کو سفر کے لیے زیادہ راہ چاہیے ہوتا تھا، کھانے پینے کا خرچہ، رہنے کا، قربانی کا خرچہ۔ آج کل جیسے مثال کے طور پہ ٹکٹ کا خرچہ ہے، ویزے کے اخراجات ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ ہوٹلوں کے اخراجات ہیں، تو اخراجات کافی زیادہ ہیں حج کے، کہ انسان کے پاس یہ سارے مخارج یا اخراجات ہوں اور واپس آنے کے بعد اس کی زندگی جو ہے وہ چل سکے، اس کی زندگی جاری رہے، مالی دشواریوں میں نہ آ جائے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو جو کچھ جمع پونجی تھی اس نے حج پہ خرچ کر دی، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ واپس آنے کے بعد واپسی پہ اس کی زندگی بالکل ایک عسر و حرج کا شکار ہو گئی یا پریشانی کا شکار ہو جائے۔ دیکھیں، اللہ آپ کو اتنی ڈیفیکلٹی میں تو نہیں ڈالے گا، مشکلات میں نہیں ڈالے گا نا، کہ تھوڑی سی کامن سینس کی بات بھی ہے، لاجک کی بات بھی ہے۔ جی سوری۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بہت سے لوگ بیچارے جو مذہبی لحاظ سے اپنے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈال لیتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے، میں سب کچھ بیچ دیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، میں ایسا کر لوں تو مجھے ثواب ملے گا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ جو آپ نے بات کہی یہ آیت بھی ہے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری یا تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زندگی تباہ و برباد کر کے اس کا حج بجا لائیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں، حج وہ لوگ کریں کہ جن کے پاس مالی طور پہ طاقت و قوت موجود ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی میرے ذہن میں سوال آیا ہے، میں اپنے آپ کو ایگزامپل بناتا ہوں۔ لیٹ سے مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے کہ میں اوور ٹائم کر سکوں کام پر، اور میں کیونکہ ایسے مجھے اور پیسے آئیں گے کئی مہینوں کے بعد، اور میں شاید انف پیسہ اکٹھا کر سکوں کہ میں حج پر جا سکوں گا۔ یہ اسٹریٹجی میری کیا جائز ہے، کرنی چاہیے، واجب ہے اگر میں کر سکتا ہوں؟ بہت اچھا اہم سوال ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ نماز کا وقت آ گیا تو واجب ہے پانی تلاش کریں، پانی نہ ملے تو پھر آپ تیمم کر لیں، لیکن کسی بھی طرح کی آپ کو طہارت ضروری ہے کیونکہ نماز کا وقت آ گیا۔ صحیح۔ کہ وضو نہیں کر سکتے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن آیا حج کی استطاعت بھی ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے وضو؟ نہیں، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کو وضو کرنا واجب ہے، تلاش کرنا پانی واجب ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کرنا واجب ہے۔ جی۔ لیکن مستطیع بننا، اپنے اندر مالی طاقت اور قوت پیدا کرنا تاکہ میں حج پہ جا سکوں، واجب نہیں ہے۔ اچھا۔ اگر میں مستطیع ہو گیا تو حج واجب ہے۔ ٹھیک۔ اگر یعنی میں نے کوشش کی، میں کماتا رہا، یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں کما کے، 60 گھنٹے کی شفٹیں کروں، 70 گھنٹے کام کروں ہفتے میں، مسلسل اتنی محنت کروں کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ میں حج پہ چلا جاؤں، یہ واجب نہیں ہے۔ مستطیع اپنے آپ کو بنانا واجب نہیں۔ میں اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈال دوں کہ اتنا پیسہ کماؤں تاکہ میرے پہ حج واجب ہو جائے، میں حج پہ چلا جاؤں، اللہ نے کہا نہیں، ایسا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر تم اتنا کما لو کہ پھر حج پہ جا سکو اور زندگی چل سکے تو پھر حج پہ جانا واجب ہے۔
تھینک یو، سمجھ گیا. اب ہم بات کرتے ہیں وہ شخص جو مقروض ہیں، جو قرضہ لے چکے ہیں. کتنے مختلف ٹائپس آف ڈیٹس، قرضے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالیں. ہاں اچھا دیکھیں، کچھ میں اس کو بہت آسان بنانے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ کافی تفصیلی اور پیچیدہ ہے. مطلب ایک پوری ایپیسوڈ ہمیں چاہیے ہوگی اس معاملے میں. اس معاملے میں کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں نا، ہر ملک میں قرضوں کے نظام الگ الگ ہیں. بینکوں کے قرضے ہیں، گاڑیوں کے قرضے ہیں، مکانوں کے قرضے ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں لوگوں کے پاس، ذاتی قرضے ہیں، شادی کے لیے لوگ انسان کریڈٹ لے لیتا ہے، اسٹوڈنٹ لون ہوتے ہیں. قرضوں کی نا ایک تفصیلی اقسام ہیں، سب کی شرائط کنڈیشنز الگ ہوتی ہیں، ان کے سب کے الگ الگ وہ کہہ لیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے قرضے ہیں. عادل السیستانی کے نزدیک سمپل اور آسان یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی قرضہ ہے تو بہت سے ایسے قرضے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا حج درست نہیں ہے. یہ جو آیا ہے حدیث میں کہ بھی مقروض پہ حج نہیں ہے، تو وہ پرانے زمانے کے قرضے اور سے، یعنی ذاتی آپ کا جو قرضہ ہوتا تھا، ابھی بھی ذاتی قرضہ ہو تو پھر آپ پہ حج واجب نہیں ہے. پرسنل لون ہو. ٹھیک ہے. اور پرسنل لون بھی بعض کا بہت چھوٹی مقدار کا ہوتا ہے. میں نے پرسنل لون لے لیا مثال کے طور پہ 20,000 25,000 پاؤنڈ لیا، اور وہ 5 سال کے لیے 7 سال کے لیے اس کی چھوٹی سی قسط جا رہی ہے. جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس وجہ سے لون لیا. ہاں کس چیز کے لیے لون لیا، یہ بھی بڑا، ہاں یہ بڑا اہم ہے. اور یعنی آیا ضروری تھا لون، غیر ضروری تھا. بہت سے لوگ تو ہر چیز کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں. جی. ہم نے فرنیچر بھی ہم فائننس پہ کر لیتے ہیں. تو یہ قرضے ہیں، میں نے فرنیچر لے لیا گھر کے اندر، ضروری تھا، بیڈز لے لیے، صوفہ لے لیا. یہ چھوٹی چھوٹی قسطیں جا رہی ہیں. تو ایسی چیزوں سے آپ کا حج نہیں، آپ کا واجب ختم نہیں ہو جاتا. اگر آپ کی دوسری طرف سے اتنی آمدن ہے، اتنی انکم ہے کہ آپ حج پہ جائیں اور واپس آنے کے بعد اپنی زندگی کو عام طور سے گزار سکیں. لیکن کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جب تک آپ ادا نہ کر دیں تب تک آپ حج پہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. تو لیٹس سے کوئی مقروض شخص ہے جس نے اپنا جو قرضہ تھا اس کی ادائیگی ذرا ایکسٹینڈ کر لی، مطلب ڈیفرڈ کر لیا، کہ یہ نہیں کہ مجھے اسی سال یہ واپس کرنا ہے پیسہ، جو بھی جس نے بھی اس کو دیا پیسہ، اس نے کہا مجھے اگلے سال بھی آپ واپس کر سکتے ہو یا 2 سال بعد بھی کر سکتے ہو، وہ جا سکتا ہے حج پر، وہ ایسا شخص؟ ہاں اگر اس کے پاس اس قرضے کو فوری طور پہ دینا لازم نہیں اور اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ حج پہ جائے اور اس کی زندگی واپس آنے کے بعد آرام سے چل سکتی ہے، وہی بات تو وہ جائے گا، اس پہ واجب ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. اگر کوئی ایسے قرضے ہیں جو میں بھول گیا ہوں کہ میرے قرضے تھے، مطلب مجھے یاد ہی نہیں رہا، تو میں کیا کروں اس معاملے میں؟ اگر یاد نہیں، دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان واقعاً اس کو بالکل یاد نہیں، اور اس نے اب اگر اس نے حج کر لیا واپس آنے کے بعد اس کو کیا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بھول چکا تھا. اس نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا کہ وہ قرض ادا نہیں کیا اور وہ حج پہ چلا گیا. اس نے کوئی اصول نہیں توڑا. ہاں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کہ اس نے وہ یعنی واپس آنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ یہ میرا قرضہ رہ گیا تھا، اب اس کا حج ہو گیا، اس کا حج درست ہے. کیونکہ یعنی سوال یہ ہے بیسیکلی کہ اگر وہ بھول چکا تھا اور واپس آنے کے بعد اس نے اس کو یاد آیا، اب اس کا ایسا تو نہیں کہ حج خراب ہو گیا، کیونکہ مقروض قرض کے ساتھ حج نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بھول چکا تھا. ایسے کا قرض، اس کا حج صحیح ہے، مطلب یہ لوپ ہول ہے، اس کا حج صحیح ہوگا، حج صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. اب کفارہ تو مجھے پتہ ہے، میں نے سنا ہوا ہے لفظ، اس کے بارے میں بھی بتائیں. لیکن الدیات کیا ہوتا ہے؟ ہاں اچھا، کفارات مختلف چیزوں کا. آپ نے گناہ کے مثال کے طور پہ روزہ توڑ دیا، اس کا کفارہ دینا ہے. بچے کو مارا، اپنے بچے کو مارتے ہیں، اس کا نیلا ہو گیا تو اس کا کفارہ اور ہے، سرخ ہوا تو کفارہ تھوڑا کم ہے، زرد ہوا، سیاہ ہو گیا تو اور زیادہ کفارہ ہے. بچے کو مارا. عادل السیستانی کے نزدیک یہ ہے مسئلہ، وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کفارات ادا نہ کریں آپ حج پہ نہیں جا سکتے. ہمارے ہاں فقہ میں قصاص و دیات کا ایک پورا باب ہے، یعنی جب انسان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا قصاص ہے. اور دیات جو ہیں وہ ہیں جیسے مختلف گناہوں کے نتیجے میں دیات واجب ہو جاتی ہیں. خدا نہ کرے کسی سے خطا سے قتل ہو گیا تو وہ اب 100 اونٹ دینے ہیں اس کو. تو اب وہ جب تک ادا نہیں کر دے گا تب تک دیات، جب تک نہیں ادا کرے گا تب تک وہ حج پہ نہیں جا سکتا. اچھا، 100 اونٹوں کے اس کو پیسے دینے ہیں، تو وہ جب تک دیات نہیں دے لے گا تب تک، یا خدا نہ کرے اس کے ہاتھوں کسی کا ہاتھ کٹ گیا، یا اس کے ایکسیڈنٹ سے کسی کی آنکھ پھوٹ گئی،
ان سب چیزوں کی دیات ہیں، اور جب تک وہ ادا نہیں کر دے گا کمپنسیشن جسے کہتے ہیں، دیات کو کمپنسیشن کہہ سکتے ہیں، دیات کو کمپنسیشن کر سکتے ہیں، جیسے انشورنس کے ہوتے ہیں پیسے، اسی طرح سے جو آپ پرسنلی لائبلٹی ہے آپ کی، کسی کو مارنے، قتل یا خدا نہ کرے آپ سے کوئی کار کے نیچے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اس کی پھر کمپنسیشنز ہوتی ہیں. صحیح، ٹھیک. جب تک ادا نہ کر دیں دیات تب تک عدل ثانی کہتے ہیں کہ آپ حج نہیں کر سکتے، پہلے ادا کریں ان لوگوں کی. تھینک یو، بہت خوب. اب فار ایگزامپل، اب میں اپنے آپ کو پھر ایگزامپل بناتا ہوں. لیٹس سے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں حج کے لیے، میں ابھی فائنینشلی کیپیبل نہیں ہوں، مالی حالات ٹھیک نہیں ہے فار ایگزامپل، لیکن کوئی مجھے بھیجنا چاہے حج میں اپنے لیے، مطلب میں حج کروں گا ان کے بہاف میں، یہ الاؤ ہے؟ ہاں، اگر آپ پہ حج واجب نہیں ہے، اچھا، لیکن وہ خود نہیں جا سکتا، ایک آدمی بیمار ہے، ٹھیک، وہ آپ کو اپنی نیابت میں حج پہ بھیجنا چاہتا ہے، ٹھیک، کہ آپ جو ہے میری نیابت میں حج بجا لائیں، تو آپ قبول کر سکتے ہیں اور حج پہ چلے جائیں گے، اور وہ حج انہی کا حج صحیح ہوگا. ٹھیک. لیکن اگر میں اپنا حج آلریڈی کر چکا ہوں، پھر کر سکتا ہوں ایسا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو؟ اچھا، اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں جی، تو یعنی آپ ویسے ہی جا سکتے ہیں کسی اور کے حج پہ نیابت میں. ٹھیک. لیکن اگر آپ نے اپنا حج نہیں کیا کیونکہ آپ پہ واجب نہیں ہے تب بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہ اپنا حج واجب ہے تب نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. ایک اور تھوڑا سا ٹوسٹ، کیسے کافی کیراوینز، قافلے جاتے ہیں حج کے لیے، تو اگر کوئی مجھے ساتھ لے کر جائے فار فری، کیونکہ میں ان کی ہیلپ کر رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں، ان کے لیے والنٹیئرنگ کر رہا ہوں، اور ایسے ہی میرا حج ہو جائے، کیا یہ سناریو ایکسیپٹیبل ہے؟ ہاں، اگر مثال کے طور پہ بہت سے قافلے کیا کرتے ہیں کہ قافلے بڑے ہوتے ہیں، اور ان بڑے قافلوں میں انہیں بہت زیادہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے، افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو سامان اٹھائیں، کھانا بنائیں، حاجیوں کا سارا کام کرنے کے لیے. اب وہ جو حاجیوں کے قافلوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو والنٹیئرز ہوتے ہیں، اب وہ جو قافلہ سالار ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو قافلے والوں سے میں نے پیسے لیے ہیں ان میں سے مجھے جو پیسے بچیں گے میں ان میں سے آپ کے حج کا خرچہ دے دوں گا. اچھا، تو آپ جو ہیں یہ میری مدد کر دیں، کھانا بنا دیجیے گا، لوگوں کا سامان اٹھائیے گا، یہ سب کام ہوتے ہیں کیونکہ حج میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے. ٹھیک. تو اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی نیت کر لوں گا، میں اپنا حج کر لوں گا، ساتھ ساتھ میں کھانا بھی بناؤں گا، کام بھی کروں گا، ساتھ ساتھ میں اپنا حج بھی کرتا رہوں گا، تو آپ کا حج ہو گیا. بہت شکریہ قبلہ. ہماری ایپیسوڈ ختم ہو گئی. ٹائم بہت تیزی سے گزرتا ہے جب آپ سے باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ایک اور ایپیسوڈ ہماری مکمل ہو چکی ہے، لیکن یقین کریں کہ بہت ساری گفتگو ابھی بھی باقی ہے، تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں. جب تک ہم نہیں ملتے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.